بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن رات ہوتے ہی خود کو ایک کمرے میں قید کر لیتی اور کسی کو اندر نہیں آنے دیتی۔ عجیب عجیب باتیں کرتی اور کمرے سے عجیب قسم کی آوازیں آتی۔ ایک دن راز جاننے کو کمرے میں چھپ تو گئی، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس کمرے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر میری بہن کو میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، پر آج کل اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، کچھ بہت عجیب، کچھ ایسا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے پتہ چل ہی گیا، اور وہ سب جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کہانی میری بہن کی ہے۔ امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میرا نام اسما ہے۔ میری ایک بڑی بہن تھی جس کا نام سائمہ تھا۔ ہمارے ماں باپ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ان کو ہماری تو کیا، خود اپنی فکر بھی نہیں تھی۔ ایک دن میری ماں ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ہم نے اس دن کے بعد کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا۔ بابا بھی اپنی دنیا میں کھو گئے اور ان کو شراب کی لت لگ گئی۔ وہ اپنی زندگی برباد کرتے گئے اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کا شکر تھا کہ گھر اپنا تھا۔ اس وقت میری بہن سائمہ 17 سال کی تھی اور میں 11 سال کی۔ اس نے گھر میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا اور کسی طرح گھر چلانے لگی۔ ہم نے اپنے گھر کا ایک پورشن کرائے پر دے دیا۔ وہاں ایک بوڑھے انکل آنٹی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہمیں اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے، اور ان کے ہونے سے ہمیں بھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ میری بہن 25 سال کی اور میں 19 سال کی ہو گئی۔ اب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میری بہن جاب کرتی تھی۔ اب ہمارے حالات اچھے تھے۔ میری بہن ایک مثالی بہن تھی۔ اس نے سب کچھ بہت ہمت سے سنبھالا تھا۔ ایک دن اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کسی لڑکے کا میسیج آیا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت انسان تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میری بہن سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ اس کو میری بہن سے ایک ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ میری بہن بھی آخر انسان تھی۔ وہ کب تک اس کو نظر انداز کرتی؟ وہ بھی اس سے بات کرنے لگی۔ دونوں میں دوستی اور پھر محبت ہو گئی۔ مجھے اپنی بہن پر شک ہوا، پر مجھے امید نہیں تھی کہ وہ کسی کے ساتھ ایسے رشتے میں ہو سکتی ہے۔ پر ایک دن میں نے ان کو ہنستے ہوئے کسی سے باتیں کرتے سن لیا۔ میں نے یہی سوچا کہ میری بہن نے ساری زندگی صرف دوسروں کے بارے میں سوچا ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا مل گیا ہے جو اس کے لیے پرخلوص ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ویسے بھی میری بہن بہت سمجھدار تھی۔ اسے ویسے بھی اچھے اور برے کی پہچان تھی۔ پر افسوس اس بات کا تھا کہ بات صرف محبت تک کی نہیں تھی۔ میری بہن کو میں بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتی تھی، پر آج کل اس کی حرکتیں بہت مشکوک ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی، کچھ بہت عجیب، کچھ ایسا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ رات کو اپنا فون لیے ایک اکیلے کمرے میں چلی جاتی اور ساری رات جاگتی رہتی۔ وہ کمرے کو اندر سے لاک کر لیتی تھی۔ اگر میں کبھی اس کی خیریت پوچھنے کی خاطر اس کو آواز دیتی یا غلطی سے دروازے پر دستک دے دیتی تو وہ مجھے بری طرح ڈانٹ کر وہاں سے بھیج دیتی تھی۔ اس طرح میری بہن نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، اور پھر ایک دن مجھے پتہ چل ہی گیا، اور وہ سب جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ خبر مجھے میری بہن کی موت کے بعد ملی تھی۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی تھی۔ ہم کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے، پر وہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ انکل آنٹی بھی وہاں آ گئے۔ بالآخر دروازہ توڑنا پڑا۔ میری بہن کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری باہمت بہن، جس نے آج تک کبھی ہار نہیں مانی تھی، ایسا بھی کیا ہوا کہ میری بہادر بہن نے خودکشی کر لی۔ آخر کیوں اس کو موت زندگی سے زیادہ آسان لگنے لگی تھی؟ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی راستہ نہیں تھا، پر شاید وہ بہت پریشان تھی، کسی بہت بڑی اذیت میں تھی۔ مجھے اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے۔ میرا دکھ میرا غصہ بن گیا۔ میں سوچنے لگی کہ میری بہن بھی مجھے میرے ماں باپ کی طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے کالج جانا چھوڑ دیا
وہی آنٹی میرے لیے کھانا بنا کر رکھ جاتی، مجھے سمجھاتی کہ اگر آج میری بہن زندہ ہوتی تو وہ مجھے اس حال میں دیکھ کر کتنی دکھی ہوتی۔ پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی چال ڈھال بالکل بدل لی تھی۔ میں اب ہر طرح کا فیشن کرتی تھی۔ میری بہن بہت خوبصورت تھی، میں اس کے مقابلے میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، پر میں نے خود کو ہر طرح کے فیشن سے اتنا سجا لیا تھا کہ اب میں بھی بہت حسین لگتی تھی۔ میں نے اب دیر تک گھر سے باہر رہنا اور دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر میں اپنی تصویریں لگایا کرتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک حسین لڑکے کی طرف سے میسج موصول ہوا، جس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے پہلے اسے تھوڑا تڑپایا، وہ بھی اپنی لگن کا پکا تھا۔ روز مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بالآخر میرا دل بھی پگھل گیا اور میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ہم دن رات باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر بیٹھے تھے۔ ایک دن اس نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر میں اس سے پیار کرتی ہوں تو اس کی بات مان لوں، پر میں نے اسے جواباً یہ کہہ دیا کہ یوں فون پر دور دور کب تک رہیں گے، وہ مجھ سے ملنے میرے گھر ہی آ جائے، کیونکہ ویسے بھی میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور اب تو میری بہن بھی نہیں تھی مجھ پر حکم چلانے کے لیے۔ میں جو چاہتی وہ کر سکتی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، پر ایک ہفتے کے اندر ہی مجھ سے ملنے آ گیا۔ ہم ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور ہم نے خوب ساری باتیں کی، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کا نام مبین تھا۔ جانے کیوں وہ اچانک بے ہوش ہو گیا تھا اور جب کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو خود کو دیکھ کر چلانے لگا۔ وہ اتنی بری طرح چلا رہا تھا۔ میں فوراً اس کمرے میں آئی جہاں وہ تھا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، وہ کیوں ایسے چلا رہا ہے؟ ارے کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے تو فکر مند ہو کر پوچھا تھا، پر وہ مجھے ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اچانک ہنسنے لگی، کیونکہ میں نے اس کو بے ہوشی کی دوا کھانے میں ملا کر دی تھی، اور جب وہ بے ہوش تھا میں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، وہی لڑکا تھا جس سے میری بہن سائمہ باتیں کیا کرتی تھی۔ میرا بدل جانا، فیشن کرنا اور لڑکوں سے باتیں کرنا سب میرے پلان کا حصہ تھا، کیونکہ میں اس کو ٹریپ کرنا چاہتی تھی۔ جو اس نے میری بہن کے ساتھ کیا تھا وہ سب مجھے اس کے فون سے پتہ چل گیا تھا۔ اس نے پہلے میری بہن کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا، پھر اس سے بھی وہی مطالبہ کیا جو مجھ سے کیا تھا۔ جانے وہ کیسے اس کی باتوں میں آ گئی اور وہ کام کرنے کو مان گئی، جس کے بعد اس کی عزت اس شخص کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ اس نے میری بہن کی ویڈیو کال کی اسکرین ریکارڈنگ کر لی تھی اور وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا، پیسوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ میری بہن سے ہر رات وہی کام کروایا کرتا تھا جو اس نے اسے اپنے لیے کرنے کو کہا تھا۔ اس کی ایک نازیبا مواد کی ویب سائٹ تھی جس پر یہ آن لائن نامناسب مواد آن ایئر کر کے خود لاکھوں کماتا تھا۔ میری بہن کو بھی یہی بول کر بلیک میل کرتا رہا کہ اگر وہ اس کے لیے کام نہیں کرے گی تو یہ اس کی ویڈیو وائرل کر دے گا۔ میری معصوم بہن بدنامی کے ڈر سے بدنامی کے دلدل میں ہی دھنستی چلی گئی۔ وہ رات رات بھر اکیلی کمرے میں بیٹھ کر یہی کام کیا کرتی تھی، اور ایک دن احساس گناہ اور شرمندگی میں آ کر اس نے اپنی جان لے لی، اور کیونکہ یہ شکل و صورت کا اچھا تھا اس لیے لڑکیوں کو بآسانی اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا، پر اب یہ خود بری طرح پھنس گیا تھا۔ مجھے اس سے اپنی بہن کی موت اور رسوائی کا بدلہ لینا تھا، اور میں رحم کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اس کے روبرو بیٹھی اور کہا کہ میں نے تمہیں زہر دیا ہے، ایسا زہر جس کے بعد تم 3 سے 5 دن کے مہمان ہو۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی تمہیں بچا نہیں سکتی سوائے اس کے۔ میرے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا، منتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں اسے بچا لوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ انجیکشن دے دیتی ہوں، اس سے تمہاری جان بچ جائے گی، پر اس سے پہلے تمہیں اپنی وہ ویب سائٹ اور اپنے موبائل میں موجود سب لڑکیوں کی ویڈیوز کو تلف کرنا ہوگا۔ اس کا فون میرے ہاتھ میں تھا، مجھے صرف چند پاس ورڈز کی ضرورت تھی۔ وہ موت کے ڈر سے فوراً سب بتانے لگا۔ میں نے سب سے پہلے وہ ویب سائٹ ختم کی، پھر لڑکیوں کی ویڈیوز۔ میں حیران تھی کہ اس نے کتنی ساری لڑکیوں کو بیوقوف بنایا تھا۔
اور یہ ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کھیلتا تھا۔ جب سارا مواد تلف ہو گیا تو میں نے اس کا فون توڑ دیا، اور جیسا کہ میرا وعدہ تھا میں نے اس کو وہ دوائی والا انجیکشن لگا دیا۔ اب اس کی جان میں جان آئی۔ میں پولیس کو کال کر چکی تھی، وہ لوگ آ رہے تھے۔ جب میں اچانک ہنسی تو اس کے چہرے کا رنگ اچانک اڑ گیا۔ کیوں ہنس رہی ہو؟ وہ نفرت سے بولا تھا۔ یہ سوچ کر ہنس رہی ہوں کہ اتنی ساری لڑکیوں کو بیوقوف بنانے والا خود اتنا بڑا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ وہ چونکا اور پوچھنے لگا کہ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کوئی زہر نہیں دیا تھا، وہ صرف بے ہوشی کی دوائی تھی، اور جس انجیکشن کو تم نے اپنی دوا سمجھ کر اس کے لیے اپنا سب کچھ ختم کروا دیا، اصل زہر تو وہ تھا، HIV کا زہر۔ اب تم ایک مریض ہو جو تڑپ تڑپ کر مرو گے۔ میرا اتنا کہنا تھا، گویا اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رونے لگا۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ ایسے ہی اس نے جانے کتنی لڑکیوں کی بے بسی کے ساتھ کھیل کھیلا ہوگا، پر ہر ظالم کا انجام ضرور ہوتا ہے، اور اس کے خلاف مظلوم ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ اس دن میں اپنی بہن کی قبر پر گئی اور اس کو بتایا کہ میں نے اس کے مجرم سے بدلہ لے لیا ہے، پر میری تمام لڑکیوں سے التجا ہے کہ نامحرم سہارے تلاش نہیں کریں، کہ یہ آپ کو صرف موت اور بدنامی تک کا سفر ہی طے کروا سکتے ہیں۔ اللہ میری بہن کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔